السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری طرف سے آپ تمام احباب کو دل کی عطا گہرائیوں سے عید کی ڈھیروں مبارکباد۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں اس عید الفطر کے موقع پر زیادہ سے زیادہ خوشیوں کو سیلیبریٹ کرنے کی اور زیادہ سے زیادہ اپنے غریب اور مساکین لوگوں کو اپنی خوشیوں کے اندر شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین گرامی قدر، آج ہم جانتے ہیں کہ یہ جو عید الفطر ہے، یہ دراصل یہ جو عید ہے یہ کیسے ہم سیلیبریٹ کر لیتے ہیں، اور یہ عید کا کنسپٹ کہاں سے چلا ہے، اور اس عید کا بیسیکلی بیکورڈ کہاں سے یہ چیز چلتی آ رہی ہے۔ قرآن پاک کے اندر پروردگار نے ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی۔ رب کی طرف سے ملنے والی نعمتوں کے اوپر خوشی منانے کا اچھی طرح سے مزہ اور سرور تب ہی آتا ہے کہ جب انسان اپنے من کو پاک کرے، اپنے من کو صاف کرے، اپنے من کا تزکیہ کرے، اور اپنے من کا تزکیہ کرنے کے بعد پھر انسان جو خوشیاں سیلیبریٹ کرتا ہے اس کا ایک انوکھا ہی مزہ ہوتا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، میں آج آپ کے سامنے رکھوں گا یہ عید بیسیکلی اس کے اگر لغوی معنی اور مفاہیم کی طرف جایا جائے تو یہ عید کا ورڈ عاد یعود عیادتاً او عوداً، لوٹنے کو کہتے ہیں، لوٹنا، رجوع کرنا۔ جب کوئی انسان لوٹتا ہے تو اس کو عاد یعود عیاداً او عوداً کہتے ہیں، وہاں سے یہ لفظ نکلا ہے عید۔ اور عید کا معنی و مفہوم یہ بنتا ہے کہ وہ دن، وہ ایسا لمحہ، وہ ایسی رونق جو بار بار آپ کی زندگی کے اندر لوٹ کر آئے، اس کو عید کہتے ہیں۔ اور فطر کہتے ہیں صبح کے ناشتے کو، افطار کرنے کو، کھانا کھانے کو، جب آپ اللہ کی نعمتوں کو دور کر کے روزہ رکھتے ہیں، اور روزہ رکھنے کے بعد جب آپ افطار کھانا کھاتے ہیں تو اس موقع کو افطار کہتے ہیں، صبح کے ناشتے کو فطور کہتے ہیں، یعنی کھانا کھایا جائے تو اس کو افطار کے ساتھ تشبیہ دی جاتی ہے۔ عید الفطر کو عید الفطر اس وجہ سے کہتے ہیں کہ اس عید کے موقع کے اوپر ہم خوشیاں سیلیبریٹ کرتے ہیں، زیادہ سے زیادہ کھانوں کو تناول فرماتے ہیں، اس وجہ سے اس کو عید الفطر کہا جاتا ہے۔ ناظرین گرامی قدر، یہ جو عید الفطر کا موقع ہے نا، یہ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں عطا کیا گیا۔ اس سے پہلے یہ عید کا کنسپٹ کہاں سے چلا آ رہا ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام، قرآن پاک کے اندر آیا جب انہوں نے ممنوع پھل کھا لیا، رب ذوالجلال نے کہا اہبطوا بعضکم لبعض عدو، کہ تم لوگ اب چلے جاؤ۔ حضرت آدم علیہ السلام، حضرت اماں حوا علیہ السلام، ان کو زمین کے اوپر اتار دیا گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام کہیں اور چلے گئے، حضرت اماں حوا علیہ السلام کہیں اور چلے گئیں۔ تو جب 1000 سال تک توبہ کی خیرات طلب کرتے رہے اور توبہ قبول نہیں ہوئی، تو یکا یک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا وسیلہ پیش کرنا تھا۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں لکھتے ہیں، بس وسیلہ پیش کرنے کی دیر تھی، رب ذوالجلال نے توبہ قبول کر لی، معافی طلب ہو گئی۔ اب حضرت آدم علیہ السلام، امام فخر الدین رازی کہتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام سے جب ان کے بیٹوں نے پوچھا نا، جب ان کے ارد گرد کے لوگوں نے پوچھا، امتیوں نے پوچھا کہ آپ کے دن، کہ آپ کے نزدیک سب سے خوشی والا دن کون سا تھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے کہا میرے نزدیک سب سے خوشی والا دن، مسرت والا دن، فرحت والا دن، عید والا دن جو تھا وہ دن تھا جس دن میرا توبہ قبول ہوئی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، قرآن مجید نے نقشہ کھینچا، وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ، مچھلی نے آپ کو نگل لیا، آپ 40 دن وہ مچھلی کے پیٹ میں رہے، اور آپ نے جب یہ دعا مانگی نا جس کو سورۃ الانبیاء نے کور کیا، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، پروردگار نے مچھلی کے پیٹ سے آپ کو رہائی دی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا وہ دن میرے لیے عید اور خوشی کا دن تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام، جب آپ بکتے بکاتے، آپ کے بھائیوں نے آپ کو غلام بنا کے بیچ دیا، اس کے بعد آپ کو عزیز مصر نے خرید لیا، زلیخا نے آپ کے ساتھ جو ہے برائی کا ارادہ کیا، اور آپ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے رہے، اور آپ اسی طرح جب سٹرگل کرتے رہے، محنت کرتے رہے، اور جب ایک مقام پر پہنچے اور آپ عزیز مصر کے مقام پر جب پہنچ کر آپ نے پورے مصر کا کنٹرول اپنے ہاتھ میں لیا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی کہا مولا یہ دن ہے جو میرے لیے عید اور خوشی کا دن ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام، فرعون جیسا جابر ظالم بادشاہ اور حکمران بھی کوئی ہوا کرتا تھا، فرعون جیسے ظالم بادشاہ حکمران، اس نے کیا کیا، یذبح ابناءہم ویستحیی
یستحیی نساءہم، بیٹوں کو ذبح کر دیا کرتا تھا، بچیوں کو جو ہے وہ زندہ بچا لیا کرتا تھا، بچوں کے ساتھ ظلم و زیادتی ہوا کرتی تھی، لاکھوں سے اوپر اس نے بچے ذبح کروائے تھے۔ لیکن جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب وہ فرعون غرق ہو گیا پانی کی لہروں میں، قرآن نے نقشہ کھینچا ثم اغرقنا الآخرین ان فی ذلک لآیہ، اسی میں ہماری نشانیاں تھی، ہم نے فرعون سے نجات دلائی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بما پوری قوم یہودیوں نے یہی کہا کہ یہ باری تعالیٰ کی طرف سے ملنے والا ہمارا وہ دن ہے جس کو ہم بطور عید سیلیبریٹ کرتے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جب ولادت ہوئی وہ دن خوشی کا دن تھا۔ اسی طرح چلتے چلتے آپ اگر دیکھا جائے تو ہر نبی نے عید کا، خوشی کا، سیلیبریشن کا دن بنایا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب وہ آصف بن برخیہ تخت لے کر آئے تو وہ دن بھی ان کے لیے عید کا، خوشی کا دن تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب قوم نے کہا نا ہمیں دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا آسمان سے نازل کیجئے، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کی، اذ قال اللہ یا عیسیٰ ابن مریم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دعا کر رہے ہیں باری تعالیٰ انزل علینا مائدۃ من السماء، آسمان سے دسترخوان نعمتوں سے بھرا ہوا نازل فرما۔ ہوگا کیا؟ فرمایا تکون لنا عیدا لاولینا وآخرینا، یہ ہمارے پچھلوں کے لیے بھی عید بن جائے گا، ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے بھی عید اور خوشی کا دن بن جائے گا۔ تو عید انبیاء کرام علیہم السلام سیلیبریٹ کیا کرتے تھے۔ تھوڑا آگے چلیں، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور قرآن پاک کی تکمیل ہوئی اور آخری وحی نازل ہوئی نا، تو اس وحی کے نزول کے موقع کے اوپر سارے یہودیوں نے بھی، عیسائیوں نے بھی اور سارے مسلمانوں نے بھی کہا کہ یہ وہ آیت کریمہ ہے جو ہم پر اگر نازل ہوتی تو ہم اس کو بطور عید سیلیبریٹ کرتے۔ یہ آپ کے اوپر، نہ آپ کے نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے، تو یہ آپ کے لیے عید کا، خوشی کا، فرحت و شادمانی کا دن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے امام بخاری کی صحیح بخاری، امام مسلم کی صحیح مسلم، سنن ابی داؤد کے اندر امام ترمذی جامع ترمذی میں لے کر آئے، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب قدیم، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی المدینہ، جب آپ ہجرت کر کے مدینہ منورہ گئے نا، آپ نے دیکھا کہ وہاں کے لوگ کرتے کیا ہے، یلعبون فی یومان، وہ 2 دنوں کے اندر بڑا کھیل کود، تماشا، بڑا ہلا گلا، بڑی سیلیبریشن، بڑی خوشیاں بناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا صحابہ کرام سے، ما ہذان الیومان، کہ یہ کون سے 2 دن ہیں کہ یہ اتنی خوشیاں مناتے ہیں؟ تو آگے سے صحابہ کرام کو انہوں نے جواب دیا، ان کا قالوا کنا نلعب فیہما فی الجاہلیہ، ہم دور جاہلیت سے اس دن کے اندر خوشیاں مناتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے کہا ان اللہ تعالی ابدلکم بہما خیرا منہما یوم الفطر و یوم الاضحیٰ، اللہ تعالیٰ کی 2 دن جو اللہ نے عطا کیے ہیں خوشیاں منانے کے، سیلیبریشن کرنے کے، اس کی طرف کیوں نہیں لوٹ آتے جس کے اندر ایک دن جو خوشیوں کا، سیلیبریشن کا ہے، اس کو اللہ پاک نے یوم العید الفطر کا نام دیا ہے، اور دوسرے دن کو یوم العید الاضحیٰ، عید الاضحیٰ یعنی بڑی عید، قربانی والی عید کا نام دیا ہوا ہے۔ اسی طرح یہ جو عید الفطر کے موقع ہے نا، تاجدار کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، امام بیہقی شعب الایمان کے اندر لے کر آئے، اور اسی بات کے اوپر ہم اپنی گفتگو کا اختتام کرتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی روایت کو نقل کیا۔ آپ کہتے ہیں تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان لیلۃ القدر، جب لیلۃ القدر کی رات آتی ہے نا، تو نزل جبریل علیہ السلام فی کبکبۃ من الملائکہ، حضرت جبریل امین علیہ السلام جو ہے نا سارے ملائکہ کے جلو کے اندر زمین پہ آ جاتے ہیں، اور آ کر کیا کرتے ہیں، فیصلون علی کل عبد قائدا او قائما، ہر اس بندے کے اوپر صلاۃ و سلام پڑھتے ہیں جو کھڑا ہوا ہے، بیٹھا ہوا ہے، اور وہ کر کیا رہا ہے، یذکر اللہ، وہ اس حال میں ہے کہ وہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے۔ تو حضرت جبریل امین ملائکہ کے جلو میں آسمان سے نیچے آ کر ان کے لیے صلاۃ و سلام پیش کرتے ہیں، کس کے حکم پر؟ پروردگار کے حکم پر۔ کس کی خاطر؟ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خاطر۔ اور جب وہ یہ
یہ عمل کرتے ہیں نا، پھر آگے عید کا دن آتا ہے، رات کو لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں جس کو چاند رات کہا جاتا ہے۔ اگلے دن عید کے دن کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لکل قوم عید، ہر قوم کی عید ہوتی ہے، جیسے میں نے آپ کو ہسٹوریکل ایویڈنسز دیے۔ فرمایا وعید المسلمین عید الفطر و عید الاضحیٰ، مسلمانوں کے لیے عید الفطر اور عید الاضحیٰ ہوا کرتے ہیں۔ تو جب عید الفطر کا موقع آتا ہے نا تو اس کو تاجدار کائنات نے یوم الجوائز کہا ہے، یعنی انعامات و اکرامات کی بارش کا دن۔ اس دن اللہ پاک کیا کرتا ہے، فقال اللہ تعالی یا ملائکتی ما جزاؤ، کہ اے میرے ملائکہ کیا جزا ہے، اجیرو من وفا عملہ، جس نے اپنی اجرت، یعنی اب اجرت دینے کا دن ہے نا، تو جس نے اپنے سارے احکامات جو میں نے دیے تھے ان کو پورا کر دیا، وفا کر دی، ان کے ساتھ کیا جزا کی جائے؟ تو آگے سے ملائکہ کہتے ہیں قالوا ربنا اجزیتہ من توفا عملہ، جس نے اپنا سارا وفا کر دی، اپنے اعمال کو پورا کر دیا، وہ کما قال، تو ان کے ساتھ تو جزا ان کی پوری پوری ملنا چاہیے۔ تو آگے سے رب ذوالجلال فرماتا ہے یا ملائکتی عبادی ایمائی قضوا فریضتی علیہم، میں نے ان پر جو فرض لاگو کیے تھے انہوں نے اس کی تکمیل کر دی، پایا تکمیل کو پہنچا دیا، اب تم گواہ رہنا۔ اب رب ذوالجلال نے قسمیں اٹھائیں، ہم اگر زمین پر ایک قسم اٹھا کر اس کو توڑ دینا، پروردگار نے قرآن میں کفارہ ادا کرنے کے لیے حکم دیا کہ آپ نے کفارہ ادا کرنا ہے، لیکن یہ قسمیں کون سی ہستی اٹھا رہی ہیں؟ پروردگار کی ذات، احکم الحاکمین کی ذات۔ رب ذوالجلال فرماتا ہے وعزتی وجلالی وکبریائی وعظمتی وارتفاعی وعلوی ومکانی، 7 قسمیں اٹھا کر پروردگار نے فرمایا قد غفرت لکم وبدلت سیئاتکم حسنات، ملائکہ گواہ رہنا میں نے ان سب کو معاف کر دیا ہے اور ان سب کے گناہوں کو میں نے نیکیوں کے اندر بدل کر ان کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیا۔ تو یہ رب ذوالجلال رویہ اختیار کرتا ہے جو عید الفطر کے موقع کے اوپر زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ پروردگار کا ذکر کرے، تو پھر رب ذوالجلال اس کو یہ انعامات سے نوازتا ہے، اور اس وجہ سے نوازتا ہے کیونکہ اس نے حضور محمد مصطفیٰ مدنی منٹھار آقا تاجدار کائنات سرور دو جہاں مالک کون و مکان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو اپنی زندگیوں میں نافذ کر کے رمضان المبارک کے باقاعدگی کے ساتھ روزے رکھے۔ پروردگار نے ان کو یہ انعام عطا کیا کہ رب ذوالجلال نے ان کے سارے گناہوں کو معاف ہی نہیں کیا بلکہ ان کو نیکیوں میں تبدیل کر کے ان کے نامہ اعمال میں منتقل کر دیا۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں یہ عید الفطر کے ایام ان کو زیادہ سے زیادہ خوشیوں کے ساتھ سیلیبریٹ کرنے کے لیے، کیونکہ پروردگار نے فرمایا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے جو اپنے نیک اعمال آگے بھیج دیے ہیں وہ اب یہ موقع ہے کہ تم اس کے اوپر سیلیبریشن کرو اور کھاؤ اور پیو اور وہ چیزیں کھاؤ جو شریعت نے حلال طیب اور پاکیزہ بنائی ہیں، اور رب ذوالجلال کا شکر ادا کرو اور رب ذوالجلال کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہمیں عید الفطر کے موقع پر زیادہ سے زیادہ خوشیاں سیلیبریٹ کرنے کی اور اپنے غریب مسکین یتیم دوستوں کو رشتہ داروں میں اگر کوئی ہے تو ان کو بھی اپنی خوشیوں کے اندر ساتھ شریک کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک ہم سب کو اپنی حفاظتوں کے احسان نصیب فرمائے۔ بار دیگر میں اپنے دل کی عطا گہرائیوں سے تمام ناظرین کو عید مبارک کی ڈھیروں مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔